اور جو حلال اور پاکیزہ مال ہے اسے طلب کرے۔ حلال اور پاکیزہ مال طلب کرنا یہ برا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلال اور پاکیزہ مال طلب کرنا برا نہیں ہے۔ وہ مال طلب کرنا برا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے، حرام ذرائع کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، وہ مال طلب کرنا برا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن اور حدیث میں جو مذمت آئی ہے دنیا کی، مال کی، حدیث ہے الا ان الدنیا جیفا طالبوہا کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی مذمت بیان ہوئی ہے نا، یہ حرام مال کی بیان ہوئی ہے، حرام دنیا کی بیان ہوئی ہے، حلال دنیا کی بیان نہیں ہوئی۔ عشرہ مبشرہ جتنے بھی ہیں نا صحابہ، وہ سارے مالدار تھے، کوئی غریب نہیں تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس حلال نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کتنا وہ مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر کرنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، جب بھوک لگے گی حلال اس کے پاس نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ حرام کھائے گا۔ تو جتنی اس نے عبادت کی ہے، مجاہدہ کیا، وہ سب کا سب اس کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تو اس لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں جو ہے محنت کرتے ہیں، اس محنت پہ بھی ہمیں اجر ہے، اس محنت پہ بھی ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ دکاندار آدمی ہے، دکانداری پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک سے جو ہے نا وہ بحث مباحثہ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ مہنگے سے مہنگا بیچوں، گاہک کی کوشش ہوتی ہے کہ سستے سے سستا خریدوں، سمجھے نا۔ تو دونوں کی ایک جنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں جو بحث مباحثہ کر رہا ہے اس پہ بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے دنیا کمانے کو، کاروبار کرنے کو دین بتلایا ہے۔ اسلام نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ بھائی صرف آپ مسجد کے کونوں میں بیٹھے رہیں اور اس طرح کرتے رہیں، کہیں اسلام نے نہیں کہا۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ انسان کی ہلاکت کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی امور سے غفلت برتے، کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے، اسلام کا کیا حال ہے، کفر کی کیا سازشیں چل رہی ہیں، کفر کے کیا طریقہ کار ہیں مسلمانوں کو جو ہے تنگ کرنے کے، ان پہ ظلم کرنے کے، ان کو پیسنے کے جو ہے نا اس پہ در پہ ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہوئے ہیں۔ اگر کوئی یوں کہ یار یہ ان کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان مسلمانوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اس شخص کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ہلاک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان لوگوں کے حقوق سے غفلت برتے جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، یعنی کہ بچوں کو کما کے کھلانا، بچوں کا، بیوی بچوں کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، والدین کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، ان سے یہ غفلت برتتا ہے کہ جی میں تو اللہ والا ہو گیا ہوں، یعنی کہ اللہ والا کیا ہو گیا، اس وجہ جان چھڑانا ہو گیا۔ ورنہ جتنے بھی اللہ والے تھے وہ سارے اپنا کام کرتے تھے، کوئی بھی فارغ نہیں تھا، سب اپنے کام کرتے تھے، سب کے پیشے تھے، سب کی، کوئی تاجر تھا، کوئی جو ہے کسی کے پاس جو ہے نا لکڑی کا جو کام ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کارپینٹری، اس کا پیشہ تھا، کسی کا لوہار کا پیشہ تھا، کوئی زرے بناتا تھا، کوئی تلواریں بناتا تھا، کوئی جو ہے گھوڑوں کی خرید و فروخت کرتا تھا، کسی کی دکانیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے اولیاء اللہ کا پیشہ تھا، تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ ہاں اس میں غلو نہ کرے کہ ہر ٹائم اسی کی فکر ہے، ہر ٹائم اسی کی فکر ہے، سو رہا ہے تو اس کی فکر میں سو رہا ہے، سمجھنا، اٹھ رہا ہے تو اس کی فکر میں اٹھ رہا ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ بھئی اس میں اتنا غلو نہ کرو۔ باقی لوگوں کے حق تلفی کر کے مال بٹورنا، یہ تو اسلام نے اس سے تو بالکل ہی منع کیا ہے، یہ تو بہت ہی برا ہے کہ انسان یہ سوچ رہے کہ سو کیسے چونا لگا دوں، سو کیسے چونا لگا دوں، یہ سب اسلام میں منع ہے، سمجھے نا۔ تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کہیں سے مال حاصل کیا ہے تو اب تمہیں اپنے دل سے بھی فتویٰ لینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جس کا خیال رکھنا، دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ علماء کے فتوے پر اکتفا نہ کیا کرو، بلکہ اپنے دل سے بھی پوچھا کرو کہ اس معاملے میں دل کیا کہتا ہے۔
یعنی کہ اپنے دل سے بھی تم پوچھا کرو کہ اس معاملے میں تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شرعی اعتبار سے جائز ہوتی ہیں، شرعی اعتبار سے کیا ہوتی ہیں؟ جائز ہوتی ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہیں؟ اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہوتی۔ تو اگر تمہارا دل مطمئن ہے، تم پہلے پوچھ لو کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے، اگر علماء نے اس کو جائز کر دیا ہے تو کیا تمہارا دل مانتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے اور وہ جائز بھی ہو تو تمہارا دل اس بارے میں کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح بہت زیادہ قیمت لگانا، علماء نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کی چیزیں جتنے مرضی قیمت لگاؤ، لیکن آپ کا دل مطمئن ہے اس بات پر، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ایسی۔ تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دلوں سے بھی فتویٰ لیا کرو، اگرچہ مفتی فتویٰ دے چکے، اگر مفتی فتویٰ دے دیں تب بھی اپنے دل سے پوچھا کرو۔ بات یہ ہے کہ گناہ مسلمان کے دل میں ضرور چبھا کرتا ہے، کیونکہ جو چیز ضرر پہنچانے والی ہوگی وہ دل میں کھٹکے بغیر نہیں رہے گی۔ جو چیز دل میں کھٹکے نا، جو چیز دل میں کھٹکے، سمجھو وہ گناہ ہے۔ کسی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا اور نیکی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تجھے ناپسند ہو کہ یہ معاملہ میرا لوگوں کو پتہ لگے، وہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ جو گناہ کی بات ہوگی وہ مسلمان کے دل میں ضرور چبھے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو چیز ضرر پہنچانے والی ہوگی وہ دل میں کھٹکے بغیر نہ رہے گی، پس جو شے در حقیقت حرام ہوگی یا جو کام فی الواقع گناہ ہوگا اس کو تمہارا دل بغیر کھٹکے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حص رکھی ہے مومن کے دل میں، مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حص رکھی ہے کہ گناہ والی بات اگرچہ لوگ اس کو کر رہے ہوں لیکن گناہ والی بات اس کے دل میں ضرور کھٹکتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ اور ہر چیز کی اصلیت اسی طرح پر دل کے فتوے سے معلوم ہو جایا کرے گی کہ اگر تمہیں ہر چیز کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ تمہارا دل اس کو قبول کرتا ہے تو قبول کرو، اگر دل قبول نہیں کرتا، دنیا کے سارے مفتی کہنے کہ یہ جائز ہے، پھر بھی تم اس کو قبول نہ کرو۔ اچھا جی، آگے جو ہے نا حضرت ایک ہدایت بیان فرما رہے ہیں، نفس کو تشدد سے بچانا چاہیے کہ نفس پر زیادہ تشدد بھی نہ کرو، سمجھے نا؟ کیونکہ جب نفس پہ زیادہ تشدد کرو گے نا تو نفس تنگ آ جائے گا۔ نفس کیا آ جائے گا؟ تنگ آ جائے گا۔ نفس پہ تشدد کیا ہے؟ اس کی ایک آسان سی مثال ہے کہ نفس اگر گناہ کا تقاضا کر رہا ہے، نفس کیا کر رہا ہے؟ گناہ کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس پر تو مجاہدہ کرے، اس پر تو نفس کو روکے اور خوب مجاہدہ کرے۔ لیکن نفس اگر ٹھنڈا پانی پینے کا خواہش مند ہے، ٹھیک ہے نا، نفس اگر اچھا کھانے کا خواہش مند ہے، اچھا پہننے کا خواہش مند ہے، تو پھر اس کو نہ روکے، ٹھنڈا پانی پیے۔ ٹھنڈا پانی نہ پینا کون سا تقویٰ ہے بھائی؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانی ٹھنڈا پیا کرو تاکہ جسم کے رومے رومے سے الحمدللہ نکلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ جی میں تو گرم پانی پیتا ہوں، میں تو جی جو ہے نا وہ جو ہے نا پتلا سالن کھاتا ہوں۔ ایک جگہ قورمہ آیا نا تو جماعت والوں نے اچھا سا قورمہ بنایا، تو ایک نے کہا جی مجھے الگ سے دے دو، اس کو الگ سے دے دیا، اس نے بھرا آدھا گلاس اس سالن میں ملایا، اس کو کھا رہا ہے۔ تو نے کیا کیا؟ یہ کہتا ہے یہ نفس کا مجاہدہ، یہ نفس کا مجاہدہ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ نفس کا مجاہدہ، نفس کو گناہوں سے روکنا ہے۔ نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کو گناہوں سے روکنا ہے بھائی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، نظر کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نفس کا مجاہدہ یہ ہے۔ اچھے خاصے سالن کی ریڈ مار دی، کہتا ہے میں نفس کا مجاہدہ کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی، سمجھے نا، وہ نیا سوٹ دھولے والا جگہ جگہ سے پھڑ کے پیبند لگا دیے، بتا کیا ہے؟ نبی کی سنت، نفس کا مجاہدہ ہے۔ نفس میرا نا خوش ہو رہا تھا تو میں نے ایسا کیا۔ بھائی یہ تو خوش ہو رہا تھا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، یہ تو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، نیا جوڑا، تو جگہ جگہ سے اس کو پھاڑ کے جو پابند لگا رہا ہے تو ناشکری کر رہا ہے اللہ کی۔ یہ نفس کا مجاہدہ تھوڑی ہے۔ نفس کا مجاہدہ تو یہ ہے کہ تو اس کپڑے کو پہن اور پہن کے پھر تو اللہ کا شکر ادا کر۔
یہ ہے نفس کا مجاہدہ. یہ کیا بے وقوفی ہے, اچھے خاصے کپڑے کا بیڑا غرق کیا ہے. تو فرمایا کہ نفس پر زیادہ تشدد بھی نہ کرو. مثلاً کہنے لگو کہ ایسا مال کہاں ہے جو مشتبہ نہ ہو اور کسی ظالم فاسق کے ہاتھ سے نہ ہو کر آیا ہو, تو ایسا مال نہیں مل سکتا. یعنی کہ اگر تم ایسا مال تلاش کرو کہ بھئی میں ایسا مال استعمال کروں گا کہ جو مال جو ہے نا کسی فاسق کے ہاتھ سے نہ گزرا ہو, میں ایسے روپے استعمال کروں گا, میں ایسا 1000 کا نوٹ استعمال کروں گا جو 1000 کا نوٹ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں کبھی نہ گیا ہو, تو ڈھونڈتے رہو پھر ایسا نوٹ. تم ایسا نوٹ کیا کرتے رہو, ڈھونڈتے رہو, کبھی زندگی میں نہیں ملے گا. تو اپنے آپ کو خامخواہ کے ایسے متقی نہ بناؤ, خامخواہ کا کیا بناؤ, اتنا خامخواہ کا متقی نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا. جس طرح بعض لوگ جاتے ہیں نا, وہ جو ہے نا ایسے جو ہے نا باورچی دیکھنا جو نمازی ہو, ایسا باورچی دیکھنا جو کیا ہو, نمازی ہو. ہم بے نمازی کا کھانا نہیں کھاتے. اب ایسا اس دور میں کہاں ڈھونڈو گے تم, ایسا باورچی کہاں ڈھونڈو گے. یا تو پھر اپنے باورچی کو ساتھ لے کے چلو, روزانہ ٹوکتے بھی رہو. ٹوکتے کیا, اس کی نگرانی کرتے رہو کس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. پھر تو جا کے تمہیں نمازی کا کھانا نصیب ہوگا, ورنہ کھانا کہاں نصیب ہوگا. تو فرمایا کہ ایسا مال تلاش میں نہ رہو کہ بھئی مجھے ایسا مال استعمال کروں گا جو کسی ظالم اور فاسق کے ہاتھ میں کبھی نہ گیا ہو, تو ایسا مال نہیں مل سکتا. اور جب ایسا مال نہیں مل سکتا تو یا انسان جوگی بن کر گھاس پات کھانے پہ قناعت کرے, پھر کیا بن جائے, جوگی بن جائے, سمجھے نا, پھر ایک پتے کھایا کرے. اور ایسا نہ کر سکے تو بے باک ہو کر جو چاہے پھر کھائے پیے. دو ہی طریقے ہیں نا. تو اتنے حاجی صاحب بن جاؤ کہ پھر تم پتوں پہ گزارا کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا تو بندہ مل نہیں سکتا اب تمہیں. یا پھر جو ہے نا بے خوف ہو کے کیا کرو, سب کچھ کھاؤ, حلال بھی کھاؤ حرام بھی کھاؤ. سمجھے نا. تو میں ایسا خیال کرنا گمراہی ہے. بات یہ ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے, اور ان کے درمیان کی چیزیں مشتبہ کہلاتی ہیں. مگر تم کو صرف اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ جو مال شرعاً حرام ہے اور جو مال شرعاً حلال ہے اور اس کے حرام اور نجس ہونے کا کوئی ظاہری سبب تم کو معلوم نہیں ہے, تو اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ. اس مال کو کیا کرو, حلال. اس کو یعنی کہ کوئی مال شرعی طور پر حلال ہے, اب تمہیں اس کے حرام ہونے کا کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے حرام ہونے کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس میں حرام ہے کہ نہیں ہے, تو اس کو حلال ہی سمجھو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرک آدمی کے مشکیزے سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی عورت کے گھڑے سے وضو کیا. کہ ایک آدمی مشرک تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشکیزہ اٹھایا, اسے آپ نے پانی پی اور اس میں وضو کیا. تو اب یہ کہ یار یہ تو ہندو ہے, پتہ نہیں عیسائی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ نہیں ہے. پانی تو پاک ہی ہے بھائی, زیادہ اس کے تحقیق میں نہ پڑو. اگر زیادہ کریدو گے نا تو پھر پھنس جاؤ گے, زیادہ کریدو گے تو پھنس جاؤ گے. تو لہٰذا ایسا نہ کرو. عمر فاروق نے عیسائی عورت کے گھڑے سے وضو کیا. پیاس ہوتی تو پی بھی لیتے, کہ ایک عیسائی عورت کے برتن میں حضرت عمر نے کیا کیا ہے, وضو کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے. اگر پیاس ہوتی تو پی بھی لیتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کسی علاقے سے, عیسائیوں کے علاقے سے جو ہے نا وہ موزہ آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا موزہ پہنا. آپ نے اس کی تحقیق نہیں کہ یہ کون سے جانور کا چمڑا ہے, حلال جانور کا ہے, حرام جانور کا ہے, کیسے بنایا, کیا کیا. آپ کے پاس آیا, آپ نے پہن لیا. آپ نے کافروں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے, کافروں کے آپ کے یہودیوں نے آپ کی دعوت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. اگرچہ انہوں نے زہر ملا کر دیا, لیکن دعوت آپ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے نا. فرماتے اس سے معلوم ہو گیا کہ خواہ خواہ وہم کرنا کہ اللہ جانے یہ پانی پاک ہے یا ناپاک جائز نہیں. خواہ خواہ وہم میں نہ پڑے, خواہ خواہ کے لیے وہم میں نہ پڑے. اس سے خود بھی تنگ ہوگا اور ساتھ والے بھی تنگ ہوں گے. اس سے کیا ہوگا, خود بھی تنگ ہوگا اور ساتھ والے بھی تنگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک مہمان آیا, تو بے موقع آیا تھا, تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نے کہا یار باہر سے نا چلے بریانی لے آؤ. اچھا وہ 3 آدمی تھے, 3 آدمی تھے. بریانی لے کر, ایک دوست جا کے بریانی لے کر آ گیا, ان کو کھلا دی. یہ کہہ رہا ہے میں مرغی نہیں کھاتا ہوں, میں مرغی نہیں کھاتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا اس کی فیڈ کے بارے میں مجھے شک ہے, پتہ نہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے. میں کہا خاموشی سے بیٹھا, میں کہا تم لوگ کھا لو یار. سمجھے, اب تو ملا بہت عرصے بات ہے, میں عجیب نخرے کر رہا ہے بھائی. تم نے کہا تم لوگ کھا لو, یہ بیٹھا رہے ایسے ہی. اور ساتھ ہی کہنے لگا
کچھ اور لاؤں؟ میں نے کہا نہیں نہیں بیٹھا رہے آرام سے، کچھ نہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بوتل آ گئی کہ تو اسرائیل کی ہے، میں کہا ہم تو پیتے ہیں بھائی، یہ بوتل اسرائیل کی ہے لیکن ہم پیتے، اس میں حرام کیا ہے، سمجھے نا۔ اگر میں یہ بھی نہیں پیوں گا، میں کہا مت پی، اپنی سہولت دیکھیں گے بھائی، سمجھے نا۔ تو مرغی نہیں کھاتا، تو جو ہے نا وہ نہیں پیتا، تو انسان تنگ ہوتا ہے، اب میزبان بھی تنگ، ساتھ والے بھی تنگ، سمجھے نا، اچھی خاصی مصیبت میں آ گئے بھائی، اس کے لیے جو ہے نا اب کوئی حلال چیز ڈھونڈو، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ تو بھائی جو موجود ہے وہ کھا لو، اگر اس میں کوئی حرام چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے تو کھا لو تم۔ تو خواہ نہ خود تنگ ہو، نہ اپنے ساتھیوں کو تنگ کرے۔ اچھا، جب پانی کے ناپاک ہونے کی بظاہر کوئی وجہ تم کو معلوم نہیں ہے تو اس کو پاک ہی سمجھو۔ اسی طرح جو حلال شے کسی آدمی کے ہاتھ میں پاؤ جس کا تم کو حال معلوم نہ ہو تو اس کو پاک سمجھو، اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ یعنی کہ انسان یہ نہ کہ بھائی کیا نام ہے، کوئی آ کے کہتا ہے نا، آج کل تو 2 نمبری جھوٹ بہت زیادہ چل رہا ہے نا، اور سوشل میڈیا پہ تو ٹوٹلی جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، سمجھے نا۔ وہ اپنی کیا نام ہے نمبر بنانے کے لیے اور اپنے جو ہے نا وہ ہاں کچھ کرنے کے لیے نا، جس کو ان کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ بڑھانے کے لیے وہ سچی جھوٹی ویڈیو بناتے رہتے ہیں، سچی جھوٹی کیا کرتے ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ بعض تو بیچارے اللہ معاف کرے ایسے ہیں، پہلے آدمی کو پھنساتے ہیں، پہلے آدمی کو مختلف ہیلوں سے بہانوں سے پھنساتے ہیں، اس میں 3-4 مہینے ورک کرتے ہیں، جب وہ پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف ویڈیو بنا کے پھر کہتے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ پھنسائے ہوئے تو تم نے اس کو، اچھے بچھے آدمی کو تم نے تو پھنسایا ہے، تم نے کیا پکڑ لیا اس کو، تم نے تو 2 نمبری کی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور جس کے پاس جو چیز اس کو پاک سمجھو، زیادہ اس کے تحقیق میں نہ پڑو، اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان کے پاس جو کچھ مال ہے حلال اور پاک کمائی کا ہوگا، لہٰذا اس کی دعوت بھی قبول کر لیا کرو۔ کہ کوئی مسلمان اگر دعوت کر رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر لو، یہ نہ کرو کہ بھئی اس کے پاس آمدنی کہاں سے آتی ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ تو جو ہے نا صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنی سنائی باتیں ہیں کہ جی فلاں جو تھے نا حضرت تھے، ان کے پاس بندہ آتا تھا تو وہ اس کی پوری تحقیق کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، ایسے نہیں ہے۔ مسلمان کو بے عزت کرنا، آپ کا حلال کماتا ہو یا حرام کماتا ہو، اگلا شرمندہ ہو جائے گا، اگلا کیا ہو جائے گا؟ شرمندہ ہو جائے گا۔ اس کو شرمندہ کرنا ہے، مسلمان کو شرمندہ کرنا کوئی جائز ہے؟ اور تقویٰ بھی نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا گیا نا، تمہیں تو اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا گیا کہ تم جو ہے نا کسی کی جو ہے تحقیق کرو کہ یہ کیا کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، تم اس کے حکم تھوڑی دیا گیا ہے، خصوصاً جب کہ مسلمان صالح اور دیندار ہو۔ ہاں البتہ ظالم بادشاہ یا سود خور یا شراب بیچنے والے شخص کا مال جب تک نہ پوچھ لو کہ کس حلال طریقے سے کمایا تو حلال نہ سمجھو۔ وہ لوگ ہیں جن کا سود لینا، شراب بیچنا معروف ہو، جن کا سود لینا اور شراب بیچنا ایک آدمی علاقے میں مشہور ہے کہ بھئی یہ سود پہ پیسہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مشہور ہے، تو اس سے تم بچو۔ ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ شراب بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچو، سمجھے نا۔ اب اس کے لیے بھی آنکھیں بند نہ کرو، جو بیچنے والا مشہور و معروف ہو اس سے بچو، اور جو اس کے بارے میں مشہور و معروف نہیں ہے، سمجھے نا، جو عام زندگی گزار رہا ہے، اور اگر وہ دیندار نمازی بھی ہے تو پھر جو ہے نا اس کی تحقیق نہ کرو، پھر اس کی ہر چیز کو تم حلال سمجھو، پاکیزہ سمجھو، اس کے ذریعہ آمدنی کو تم پاکیزہ سمجھو۔ پس اگر تحقیق کے بعد معلوم ہو جائے کہ سود یا ظلم کی کمائی اور شراب کی قیمت نہیں ہے تو اس کا لے لینا بھی حرام نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کے بارے میں معروف ہے بھئی یہ سود کا کام کرتا ہے یا شراب وغیرہ کا کوئی ناجائز کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے جو تم کو پیسہ دیا ہے نا وہ حلال ذرائع کا ہے، تو اس کا لینا بھی پھر حرام نہیں ہے، اس کا لینا بھی پھر حرام جائز ہے۔ اور اگر کسی کے پاس غالب حصہ حلال آمدنی کا ہے اور کم حصہ حرام کا تو اس کا کھانا بھی حلال ہے، البتہ اگر نہ کھاؤ تو تقویٰ ہے، نہ کھاؤ تو پھر تقویٰ ہے، یہ تمہارے الگ بات ہے بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کارندہ متعینہ بصرہ نے بذریعہ خط کے ان سے دریافت کیا تھا کہ جو شخص ظالم بادشاہ سے داد و دہش رکھتا ہو، یعنی کہ ظالم بادشاہ کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو انعامات وغیرہ دیتا ہے، تو مجھے اس سے لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو شیخ نے لکھا کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس آتا جاتا ہے اور بادشاہ جو ہے نا وہ پیسہ لوگوں سے ظلم کے ساتھ لیتا ہے،
اب یہ اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس سے لین دین بھی کرتا ہے، وہ بادشاہ کو انعام بھی دیتا رہتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھئی اب میں بادشاہ سے یہ جو ایک ایسا آدمی ہے، میں اس سے کاروبار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تیسرا آدمی پوچھ رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں مسئلے کی؟ تو شیخ نے لکھا کہ اگر اس شخص کا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذریعہ معاش ہو تو اس سے معاملہ کرنا جائز ہے، ورنہ ناجائز. اگر دنیا میں 6 قسم کے آدمی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ معاملے کا جدا حکم ہے جس کو ہم نمبر وار بیان کرتے ہیں. وہ اچھا جی، ان میں پہلا آدمی، پہلی قسم وہ آدمی جن کی صورت کسب اور دینداری اور بددینی کا حال کچھ بھی معلوم نہیں. ایک آدمی ایسا ہے کہ نہ اسے کام کا پتہ ہے، تو اس کی نیکی کا پتہ ہے، نہ اس کی برائی کا پتہ، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو میں ایسے لوگوں کا دیا ہوا مال حلال ہے اور اسے پرہیز کرنا بھی ضروری نہیں ہے. البتہ احتیاط کے خیال سے نہ کھایا جائے تو پھر تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلا آدمی تو وہ ہے کہ اس کی نہ دینداری کا پتہ ہے، نہ دنیا داری کا پتہ ہے، نہ اس کے کمانے کے ذرائع کا پتہ ہے. وہ آپ کو اگر کوئی مال دیتا ہے یا آپ اس سے کوئی معاملہ کرتے ہو تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اگر احتیاط کے خیال سے آپ اس کا مال استعمال نہ کرو تو پھر یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. دوسری قسم وہ صلحاء جن کی دینداری کھلی ہوئی اور کمائی کا مشروع طریقہ ظاہر ہے، ان کے مال میں شبہ کرنا یہ وسوسہ شیطانی ہے. کہ جو لوگ جو ہے نا جن کا جو کمانے کے جو ذرائع آمدنی ہے سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی دیندار ہیں، تو ان کے مال کے بارے میں شبہ کرنا کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ان کو اس کے پرہیز کرنے سے رنج ہو تو ایسا تقویٰ بھی حرام اور معصیت ہے. کہ ایک آدمی دیندار آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کمائی کا ذریعہ بھی معلوم ہے، اب اس نے اس کی دعوت کر دی یا کوئی لین دین کر دیا تو یہ کہتا ہے جی میں تو جی تقوی والا آدمی ہوں، مجھے حضرت کی پوری معلومات نہیں ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا اب میں کیا کر رہا ہوں، تقوی کی وجہ سے میں ان کی دعوت قبول نہیں کر رہا. تو فرمایا ایسا تقویٰ بھی حرام ہے، یہ حرام تقویٰ ہے. تیسری قسم وہ لوگ جن کا سارا مال یا آدھے سے زیادہ مال ظلماً یا سود یا شراب کی بے و شراء خرید و فروخت سے حاصل ہوا ہے، تو ان کا دیا ہوا مال یقیناً حرام ہے اور اس سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. چوتھی قسم وہ لوگ جن کا نصف سے آدھے سے کم مال حرام ذریعے سے کمائے. پہلے والے وہ لوگ ہیں جن کا آدھے سے زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے، حرام ذرائع سے آدھے سے زیادہ مال انہوں نے کمایا ہے تو ان کا لینا دینا حرام ہے. دوسرے وہ ہیں، چوتھی قسم وہ ہے کہ جن کا آدھے سے کم مال حرام ذریعے سے کمایا ہوا ہے، وہ تمہیں معلوم بھی ہے لیکن زیادہ مقدار حلال کی ہے. زیادہ مقدار کس کی ہے؟ حلال مال کی ہے. مثلاً دو ذریعہ تو حلال کے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ کوئی مشروع تجارت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ترکہ میں کچھ جائیداد اس نے پائی جس کی آمدنی اس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ذریعہ ہو گئے کہ ایک تو اس کو وراثت میں کوئی چیز ملی اور دوسرا کہ اس کا جو ہے نا کاروبار حلال ہے، اور تیسرا جو ذریعہ آمدن ہے وہ حرام ہے. مثال کے طور پر کسی ظالم بادشاہ کا نوکر ہے یا اس کی تنخواہ لیتا ہے، مگر اس کے ایک ذریعے کی نسبت ان دو ذریعوں کی آمدنی زیادہ ہے، یعنی کہ وہاں سے تو کم ملتا ہے، یہاں سے اس کو جو حلال ذریعہ وہاں سے اس کو زیادہ ملتا ہے. تو چونکہ اس کے پاس زیادہ مال حلال ہے اس لیے کثرت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے دیے ہوئے مال کو حلال ہی سمجھا جائے گا. البتہ اس سے پرہیز کرنا تقویٰ شمار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 8 بجے. لائٹ ہماری آ گئی ہے. اچھا، پانچویں قسم وہ لوگ ہیں، اچھا 4 قسمیں ہو گئیں. پانچویں قسم وہ لوگ ہیں جن کا کسب کا ذریعہ اگرچہ معلوم نہیں مگر ظلم کی علامتیں ان میں نمایاں ہیں. یعنی کہ ان میں ایسی علامتیں نمایاں ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس کا جو ہے نا یہ مال جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا. مثلاً جابر حکام کسی شکل و لباس ہے، وضع اختیار کیے ہوئے ہے، تو چونکہ یہ ظاہری حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مال بھی ظلماً ہی حاصل ہوا ہوگا، تو لہٰذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور اس کو تفشیش کیے بغیر حلال نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے اس طرح ہے، اس کو ایسا سمجھ لیں کہ ظالم لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سود خوروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سے تعلقات ہیں، بہت گہری دوستی یارانہ ہے، تو پھر جو ہے نا اس کے مال کو بھی کیا سمجھو بھائی، بغیر تحقیق و تفشیش کے نہ لو.
چھٹی قسم وہ لوگ ہیں جن پر علامت ظلم تو کوئی نمودار نہیں ہے، البتہ فسق و فجور کے آثار نمایاں ہیں۔ فسق و فجور کے آثار کہ اللہ کی نافرمانی وہ کھلم کھلا کر رہا ہے، تو اگرچہ یہ سب فعل حرام ہیں مگر مال کے حاصل کرنے میں چونکہ ان کو کچھ دخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گانے سننے کا شوقین ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی آدمی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، بندہ چونکہ یہ جو کتاب لکھی گئی تھی وہ بہت ہی نیک زمانہ تھا، جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی تو وہ زمانہ کیا تھا، بہت زیادہ نیک زمانہ تھا، کہ اگر اس زمانے میں کوئی شخص ننگے سر بھی گھومتا تھا تو قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا تھا کہ بھائی یہ آدمی ننگے سر گھومتا ہے، اس میں تقویٰ نہیں ہے، عدالت میں ننگے سر والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اسی طرح کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہے اور جاتے جاتے کوئی چیز کھا رہا ہے تو اسے لوگ معیوب سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی باتیں، تو ان کا جو ہے نا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان باتوں کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مثلا گالی دے رہا ہے کوئی، سمجھے نا، تو ان کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اگرچہ یہ سب فعل حرام ہیں مگر حاصل کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو لہٰذا مال کو حرام نہیں سمجھا جائے گا کہ ایک آدمی ہے وہ گالیاں بہت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی اس کا مال بھی حرام ہو گیا، کیونکہ گالی مال کمانے میں گالی دینے کا کوئی تعلق تھوڑی ہے۔ تو اگر اس کے آمدنی جو ہے وہ اچھا جی، تو فرمایا کہ جو مال کمانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو لہٰذا اس کے مال کو حرام بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ مال اس نے ترکے میں پایا ہے یا کسی حلال ذریعے سے کمایا ہے تو اس کو حلال سمجھو۔ دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے پانی کو نجس نہیں سمجھا، بلکہ پس جب مجوسیت اور نصرانیت کے سبب پانی مشتبہ یا ناپاک نہیں ہوا تو مسلمان کا مال محض اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اس کا جو ہے نا تو اس کی وجہ سے مال اس کا حرام نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس کے مال کا حلال ذریعہ کسب بھی تم کو معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے مال کے استعمال میں تأمل اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تشریح کے بعد پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو اور جس مال سے دل کھٹ کے اس کا استعمال نہ کرو، یہ ضرور دیکھ لو کہ دل کے فتوے پر عمل کرنے اور تقوی اختیار کرنے سے اس شخص کو رنج تو نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہم جو ہے اپنے تقوی کے چکر میں مسلمانوں کے دلوں کو کیا کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ان کو تکلیف اور ایذا دے رہے ہیں، صرف کس چکر میں، تقوی کے چکر میں۔ تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی تقوی کے نام پہ نا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پس اگر رنج کا اندیشہ ہو تو ایسا تقوی کرنا بھی جائز نہیں۔ مثلا کسی نامعلوم الحال مسلمان نے کوئی چیز ہدیہ دی یا تمہاری دعوت کی اور تمہیں تقوی کی بنا پر اس کے مال کی تفتیش شروع کر دی تو ظاہر ہے یہ یا تو خود اسی سے پوچھو گے یا اس سے خفیہ دوسرے لوگوں سے تحقیق کرو گے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس سے پوچھا تو اس کو رنج ہوگا، اگر دوسرے سے پوچھا تو اس کو خبر ہو گئی تو مسلمان کو رنج پہنچانے کے علاوہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی اور بعض دفعہ غیبت اور تہمت میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ گویا کہ کتنے گناہ کر رہے ہو، بدگمانی بھی کر رہے ہو، غیبت بھی کر رہے ہو اور تہمت بھی لگا رہے ہو، خواہ مخواہ جو ہے 3 گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو، تو یہ سب حرام ہیں اور تقوی کا چھوڑنا حرام نہیں۔ پس ایسے موقع پر اس مسلمان کا دل خوش کرنا واجب ہے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد حضرت بریرہ کا وہ کھانا جو کسی مسلمان نے ان کو صدقہ دیا تھا بلا تامل کھا لیا، اور صدقہ دینے والے کے مال اور حال کا تجسس نہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کچھ ہے کھانے کا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک نا بکرے کی نا ران ہے، اب میں لے آؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھاتا ہوں۔ تو جب اس کو کھانے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے نا بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا ہے، بریرہ کو کیا دیا ہے، صدقہ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے بریرہ مجھے ہدیہ کر دے، بریرہ کیا کر دے، مجھے ہدیہ کر دے۔ تو آپ نے مال وہ صدقے کا ہے لیکن آپ نے کہا بھائی اس کو دے دیا نا، صدقہ ادا ہو گیا، اب یہ مجھے ہدیہ کر دے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا وہ یہ تو تقوی کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کون ہے؟ ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بھائی بریرہ مجھے کیا کر دے، ہدیہ کر دے، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے دیا ہے، اس کو کس نے دیا ہے یہ نہیں پوچھا، بلکہ آپ نے اس کو استعمال کر لیا۔ تو فرمایا اور صدقہ دینے والے کے مال اور حال کا تجسس نہ فرمایا۔
البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں جو چیز آپ کی نظر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور پوچھ لیا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جب آپ مدینہ منورہ آئے تو آپ پوچھ لیا کرتے تھے بھئی یہ مجھے صدقہ دے رہے ہو یا ہدیہ دے رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض دفعہ جو ہے نا صدقہ بھی لوگ دیکھو صدقہ زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ کہ جی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے نا صدقہ دے رہا ہوں، تو جو لینے والا ہے نا پکڑ کے پٹائی لگائے گا، کوٹے گا، کہے گا بھائی تیرے کو میں مستحق دکھ رہا ہوں، کیونکہ انا بھی ہے نا، انسان کے اندر کیا ہے، انا بھی ہے۔ وہ کتنا بھی غریب ہو نا تو وہ کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا، کہتا ہے میں مستحق تو نہیں، لے جا یہاں سے۔ اب آپ کو پتہ کہ یہ مستحق ہے تو لہٰذا زیادہ جو نا وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چپ کر کے دے دو، ہدیے کے نام پہ دے دو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سمجھے نا۔ اس کو بولو یہ آپ کو ہدیہ ہے میری طرف سے، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ انعام کے نام پہ دے دو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی نام سے دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کچھ بھی نیت نہ کرو، صرف ویسے ہی دے دو کہ یار رکھو، آپ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا۔ مستحق کا بھی تھوڑا بتا دیں کو آسان طریقہ ہے، کیا چیز؟ مستحق کیسے پتہ لگ جائے گا کہ آسان طریقہ سے؟ ہاں زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ ہاں زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جو مسکین ہو، کہ جس کے پاس جو ہے نا اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے مال و دولت نہ ہو، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اگرچہ جو ہے نا اس کا گھر بہت بڑا ہو، ٹھیک ہے نا، سواری اس کے پاس اچھی ہو، لیکن اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے تو وہ مسکین ہے، وہ آدمی مسکین ہے، اس کو دینا جائز ہے۔ قیدی کو دینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو دینا جائز ہے، تو اس کو وہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر کی حالت بہت پتلی ہے، اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو اس کو تنخواہ ملتی ہے، اگرچہ یہ ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے اور بڑی اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، تنخواہ اس کو اچھی ملتی ہے، لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ ان میں گزارا نہیں ہوتا، تب بھی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تب بھی وہ کیا ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو دے دو آپ، صدقے کا مستحق ہے، آپ اس کو دے دو، ٹھیک ہے نا۔ اتنی تحقیق تشخیص سب کو پتہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال اللہ پاک نے حرام کیا تھا کہ بھائی آپ کے لیے اور آپ کی آل کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کرتے تھے بھائی صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، تو اگر کہتے کہ صدقہ ہے تو پھر آپ اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور جب کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ خود بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ یہود سے، کیونکہ یہودیوں کے غلام تھے، تو وہ یہود سے سنا کرتے تھے کہ بھائی ایک نبی آئے گا، اس کی یہ علامتیں، یہ نشانیاں ہوں گی، تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ہدیہ وہ قبول کرے گا، ہدیہ استعمال کرے گا، اور صدقہ وہ استعمال نہیں کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں ہدیتاً پیش کی، سمجھے نا، کچھ کھجوریں پیش کی، تو آپ نے پوچھا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، تو کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے پھر صحابہ میں تقسیم کروا دی، جو مساکین صحابہ تھے جن کے گھر بار نہیں تھے ان میں آپ نے تقسیم کروا دی، اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ نشانی دیکھ لی کہ ہاں یہ نشانی تو پوری ہو گئی کہ نبی یہ صدقہ نہیں کھاتا، تو کہتے پھر دوبارہ میں گیا، پھر میں نے کچھ کھجوریں پیش کی، تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ، میں کہا ہدیہ ہے، تو آپ نے خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا، اس میں تقسیم کیا ساتھیوں کو بھی، تو یہ آپ پوچھ لیا کرتے تھے، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے تھا کہ صدقے کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا، اور اس سوال میں اس کو رنج یا ایذا بھی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی آدمی صدقہ دے رہا ہے تو اگر اس سے پوچھا جائے بھائی یہ کیا ہے، صدقہ ہے، ہدیہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کو جو ہے نا دکھ تکلیف رنج بھی نہیں ہوگا، بتا دے گا بھائی صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہدیہ ہے، وہ بتا دے گا۔ تو فرمایا اس لیے آپ نے پوچھا، سوال اس لیے کیا کہ صدقے کا مال آپ کے لیے حلال نہیں تھا، اور پوچھنے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، اس لیے آپ نے پوچھ لیا، کیونکہ صدقہ اور ہدیہ دونوں کی ایک ہی صورت ہے۔ صدقہ اور ہدیہ کی کیا ہے؟ صورت ایک ہی ہے نا، کوئی پیسے دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب ہمیں تھوڑی پتا، نوٹ تو ایک ہی ہے، زکوٰۃ کا نوٹ بھی وہی ہوتا ہے، صدقے کا بھی وہی ہوتا ہے، ہدیہ کا بھی وہی ہوتا ہے، نوٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، کھانا تو ایک ہی ہوتا ہے، کھانا تو تبدیل نہیں ہوتا نا، صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ ہدیہ اور صدقہ اور ہدیہ دونوں کی ایک ہی صورت ہے، صرف دینے والے کی نیت اور محل اور مصرف کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی اس سے زیادہ تفصیل نہیں فرمائی کہ کس طرح اور کہاں سے حاصل کیا ہے۔ کوئی آتا تو پوچھتا ہدیہ یا صدقہ، اس نے کہا جی ہدیہ ہے، تو یہ نہیں پوچھا تم کام کیا کرتے ہو، سمجھے نا، تمہارا ذریعہ آمدنی کیا، یہ آپ نے نہیں پوچھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو مسلمان آپ کی ضیافت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعمل قبول فرما لیتے، اور کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا ہو کہ تمہارا مال کس ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ البتہ شاذ و نادر کسی غالب شبے کے موقع پر تحقیق حال بھی فرماتے تھے، سمجھے نا، کسی کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہو جاتا تھا وہ شاذ و نادر واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ سفر میں بازار سے تمام ضروریات کی چیزیں کھاتے اور خریدتے تھے، حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ سود اور لوٹ اور مال غنیمت میں خیانت کیے ہوئے مال بھی بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔ کہ آپ کو پتہ تھا اس بات کا کہ لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، تو سود کے پیسے سے وہ مال خرید کے بازار میں بیچ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو نا پہلے ڈاکو بہت تھے، تو فرمایا کہ ڈاکو جو مال چراتے ہیں لوٹتے ہیں اسے بھی بازار میں لا کے وہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو لوگ مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں تو وہ بھی مال لا کے بازار میں ہی بیچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نہیں تھے بھائی کہاں سے آیا ہے، بلکہ خریدتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ مگر ان توہمات کی طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی، بلکہ غالب اور کثرت کی بنا پر بازار میں فروخت ہونے والے سارے مال کو تفتیش اور تحقیق کے بغیر حلال سمجھا۔ اسی طرح تم بھی بازار کی چیزوں کو حرام نہ سمجھو، البتہ اگر ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی چیزیں کسی شہر یا بازار میں بکثرت فروخت ہونے لگیں تو اس وقت تفتیش اور تحقیق کے بغیر خریدنا اور استعمال میں لانا بے شک جائز نہیں۔ کہ جب عام ماحول ایسا ہو جائے نا تو پھر آپ احتیاط کریں آدمی۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پکڑا دے اس کو، یہ موبائل پکڑا کس کا ہے؟ تمام ساتھی اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کریں کہ یا اللہ ہم دنیا میں آئے تھے آپ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، یا اللہ اس میں ہم نے کمی کوتاہی کی، ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا یہ اجتماعی گناہ معاف فرما، اور آئندہ کے لیے یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله وعم نواله. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام ساتھی یہ مراقبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اتر رہا ہے اور وہاں سے ہمارے مشائخ کے سینہ بسینہ ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے. اس نور کے دل میں اترنے کی وجہ سے ہمارا دل اللہ کی محبت میں بے چین بے قرار ہو کے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اس کو صرف سوچنا ہے، بس نہ دھڑکن سے کرنا ہے نہ سانس سے کرنا ہے، صرف سوچنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ساتھی سورہ اخلاص 11 مرتبہ والآخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ صحیح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یہ آپ کے پاک کلام کی تلاوت اور آپ کے پاک نام کا ذکر آپ کی توفیق سے کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس میں ہر قسم کی کمی کوتاہیوں کو، غفلت و لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام بزرگان دین کی خدمت میں حسب مراتب بطور ہدیہ قبول فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ خاص طور سے یا اللہ، اس کا ثواب ہمارے محسن، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما حضرت مولانا محمد محب اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ہمارے تمام مشائخ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کی ارواح کو پہنچا۔ یا اللہ، ہمارے ان محسنوں، بزرگوں، مرشدوں، مربیوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما، ان کے فیوز و برکات، توجہات ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ، ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما، کثرت سے اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے پاک نام کی لذت اور حلاوت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں، سب کو رزق حلال انتہائی عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں عطا فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی یا اللہ مقروض ہیں، سب کو قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ جتنے بھی یا اللہ مرحوم ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہم کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ہم سب کو قلب و نظر کی پاکیزگی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔